شاعر نے کہا تھا اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی۔ یہ مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ اگر اس قسم کی مجلسوں میں ہمیں حضور سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے مولا یہ رات اتنی لمبی کر دے کہ صدیاں اس رات میں گم ہو جائیں، کیونکہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کی، حضوری کے مزے یاد آ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ کا میں حاضر باش بننا چاہتا ہوں۔ عاشقوں کی عشق میں تڑپ بہت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پڑوسی ملک سے اسٹیمر پر ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا تھا، جیسے وہ سمندر کے کنارے سے الوداعی سلام لے کر کے وہ جہاز سمندر کی طغیانی کی طرف بل کھاتا ہوا آگے بڑھا، یہ لملم اور جدہ کے ساحل سے جا کے ملنے کے لیے مدینہ جانے والا یہ قافلہ تھا۔ اسی قافلے میں، حجاج کے قافلے میں ایک عاشق رسول بھی تھا جو حضور پر درود اور حضور کی نعتیں پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر مدینے سے بلاوا آیا، حضور کی بارگاہ میں امام کا شعر پڑھتا، سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ وہ درود پڑھتا رہا، اپنی سیٹ سے اٹھا اور کیپٹن کے پاس گیا۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کسی اور شہر کا نام لیتے تو آپ کو منع کرتے، سبحان اللہ مت کہیے گا، حضور کے شہر کا نام لیا ہے۔ اگر زبان مل جائے درختوں کی پتیوں کو تو آپ سے زیادہ ان کی آوازیں سنائی دینے لگے۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے۔ رونے لگا، آواز بڑھ گئی، اپنی سیٹ پر بیٹھ کے رویا، خوب رویا، تڑپا، رات بھر اس کی سیٹ سے رونے کی آواز آتی رہی، درود پڑھتا، نعتیں پڑھتا اور تڑپتا رہتا۔ صبح ہوئی تو پھر کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ جانا چاہتے ہیں تو بولے آپ۔ کیپٹن صاحب بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا وہ تو میں نے کل کہہ دیا تھا آپ سے کہ وہ 17 دن کے بعد آئے گا، آج کہہ رہا ہوں کہ 16 دن لگیں گے۔ کہا کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ کہا نہیں آ سکتا۔ رونے لگا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رات اس کی رو رو کے گزری۔ اس کے قریب کے مسافر کہتے ہیں اس کے رونے کے انداز کو دیکھ کر کے ہم کھانا چھوڑ دیتے تھے، ہم راتوں کو اپنی سیٹ پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اس قدر وہ حضور کو یاد کر کے روتا تھا۔ میرا امام کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ میرا امام کہتا ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اسی آگ کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی آگ کو ہجر مصطفیٰ کی تڑپ کہتے ہیں۔ رویا، اتنا رویا کہ قریب کے مسافر پریشان ہو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو پھر وہ حاجی کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب کیا بولتا تھا؟ آپ بھی بولے کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے اس کو دیکھا اور کہا یار عجیب بات ہے، تم تو میرے پیچھے پڑے ہو، میں نے پرسوں کہہ دیا تھا 17 دن کے بعد آئے گا، کل میں نے کہہ دیا تھا 16 دن کے بعد آئے گا، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ 15 دن کے بعد آئے گا۔ اس نے کیپٹن کے پاؤں پکڑ لیے، کہا کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا اگر تمہاری پوری مشینری لگ جائے تب؟ کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا تمہارا پورا گروپ لگ جائے، پورا عملہ لگ جائے، اسپیڈ بڑھ سکتی ہے؟ تو کیپٹن نے کہا بہت اسپیڈ بڑھے گی تو 14 دن لگیں گے، اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا ہے۔ وہ حاجی چیخ پڑا، اس نے کہا کیپٹن صاحب خدا کی قسم تم نے صحیح کہا، تمہارے گروپ کے، تمہاری مشینری کے چاہنے سے اور پہلے نہیں آ سکتا، لیکن اگر خود مدینے والا چاہے تو ابھی آ سکتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا جیسے اس نے یہ نعرہ لگایا سامنے حجاز کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اگر دل میں تڑپ ہوتی ہے تو حضور کا شہر بھی اس کا استقبال کرتا ہے کہ آج میرے آقا کا عاشق آ رہا ہے، اس ذات کے صدقے میں جس کے قدم کی وجہ سے اس یثرب کو مدینہ منورہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آج اس نبی کا ایک عاشق آ رہا ہے۔ میرا آقا حسین میدان کربلا میں جہاں رویا وہاں اعلان بھی کیا، اے کربلا کی زمین گواہ رہنا، جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ ہائے ہائے،
یہ وہ عشق ہے جو حضور کی محبت میں تڑپتا ہے تو دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، بوت کے چراغ کو بجھتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور قرب کی روشنی نظر آتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرو اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو حضور کا دربار دکھا دے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے، شکیل بھائی ہیں بالخصوص اعجاز بھائی، تو میں کہتا ہوں کہ میں یہ دعا کرتا ہوں بغداد شریف میں کہ اس کمیٹی کے سارے لوگوں کو اللہ حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے۔ آمین کہہ دیں۔ اس دربار کے رنگ و آہنگن کے لیے اپنے گھر آنگن کی خوشیاں وہ چھوڑے رہتے ہیں اور اس دربار کے زائرین کی سہولت کے لیے پورے سال وہ محبتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ آئیے اسی انتظام کی پاکیزہ سیج پر ایک ایسا دولہا بیٹھا ہوا ہے جو غالباً اس بارگاہ نور کی دہلیز پر پہلی مرتبہ اپنے سر کو خم کرنا چاہتا ہے، جس کو ہم ثناخان رسول جناب محترم امیر حمزہ بستوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی آواز بڑی اچھی ہے لیکن اس آواز کا زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ آپ چاہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ پھر وہ آپ کے گھر تک یہ آواز جائے گی، آپ کے دلوں تک آواز جائے گی۔ کرم ہوا آپ مدینے کے سفر میں رہے تو یہ آواز آپ کے مدینے کے سفر میں ساتھ ساتھ جائے گی۔ بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ ثناخان رسول محترم امیر حمزہ بستوی سے گزارش کر رہا ہوں، یہ بھارت گنج شہر الہ آباد سے متصل وہ زمین نور ہے جہاں ولایت کی دنیا کا عظیم بادشاہ دولہا بن کر کے اپنے تمام تر باراتیوں کے